سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ شیخ میرا صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے، تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے، اور جو آئے اس کو بھی توڑیے بیچ میں۔ ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا، کہ یہاں صرف قبریں نہیں پوجی جاتی تھیں، بلکہ اسی سعودی عرب، اسی حجاز اور اسی نجد کے اندر درخت تک پوجے جاتے تھے، درخت تک۔ آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، 250 سال پہلے درخت تک پوجے جاتے تھے۔ یہ کنواری عورتیں، یہ اربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، توحید پرست ماشاءاللہ، یہ ایسے نہیں تھے، یہ اتنے بدعقیدہ ہو گئے تھے۔ یہ ابھی 200 سال پہلے کی بات ہے، اتنے بدعقیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی، اے فجل، اس کو فحل کہتے تھے، فحل، اے پیڑ کو فحل کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر، یا ہم کو شوہر دے دے۔ اس پیڑ سے ان کی عورتیں شوہر مانگتی تھی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محمد بن سعود جو ریاض کے امیر تھے، جب ملے اور ان سے درخواست کی کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے، آؤ علم اور قوت مل کر کے اس ملک کو پاک و صاف کریں۔ چنانچہ وہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سعودی عرب عطا فرمایا، جہاں شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پاک و صاف ختم ہوئے، اور اس طرح سے تلوار کے ذریعے، قوت کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا۔ اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے، یا اسی طرح سے ایک پہاڑی تھی زید بن خطاب کے نام سے، اس پہاڑی کو کلی پوجا ہوتی تھی، اس کو مٹانے کے لیے شیخ نے اپنے خاص مریدوں سے کہا کہ اس کو مٹاؤ، تو کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ جا کر کے اس پیڑ کو کاٹے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے خود ہی کلہاڑا لیا اور جا کر کے اس کو کاٹا۔ پورا شہر تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی بجلی گری اس کے اوپر، ابھی گری، ابھی یہ گیا کام سے۔ لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا۔ چنانچہ پیڑ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا، وہ نشانی مٹا دی، اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی مزارات اور قبر اور درگاہیں ہیں، اللہ رب العزت طاقت و قوت عطا فرمائے تو ان کو توڑو، تمہارا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔